حضرت فضیل بن ایاز اور خلیفہ ہارون رشید کا سبق آموز واقعہ۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مقام معظمہ گیا۔ مینا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربی رات گئے تک خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین میں ادب چوم کر کہا، امیر المومنین، اس وقت کیسے تکلیف فرمائی ہے؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی سفیان بن ابینا مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلے۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان بن ابینا کی قیام گاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو مہم کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثناء راہ میں ہارون رشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المومنین، فلاں جگہ محدث عبدالرزاق بن حمام بن نافع العمیری الصنعانی قیام پذیر ہے۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق اجلس سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبدالرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس ان کا قرض ادا کر دو۔ وہ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس، یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرف فضیل بن ایاز مقیم ہے۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن ایاز کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المومنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل نے جواب میں فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گھپ دیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن ایاز، تیرے باپ عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور نے کہا اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن ایاز امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب مسئلہ خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیلو، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب القرظمی کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اس طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھے۔ رجا بن حیود نے کہا اگر آپ قیامت کے دن حق کے تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے، پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفہ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے اور اللہ تم پر رحم کرے۔ کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں، تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا مزید فرمائیے۔